ہم بریک سے پہلے جیسے ذکر کر رہے تھے پاکستان انڈیا کے درمیان جو 2 مہینے پہلے ہم نے دیکھا جنگ اور اس کے بعد اوورال اس میں پاکستان نے کیا کھویا، اور یہ بھی بات کریں گے کہ فیوچر کے لیے پاکستان کو کن خطرات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کمپلیسنسی جو ہے وہ آنسر نہیں ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے 2 بڑے زبردست جو مہمانوں نے۔ خرم دستگیر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، وزیر دفاع رہے ہیں پاکستان کے، اور امپورٹنٹلی وہ اس پاکستانی ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جو حکومت پاکستان نے مختلف جو کیپٹلز تھے امپورٹنٹ وہاں جن کو بھیجا تھا، پہلگام، اینڈ امپورٹنٹلی پاکستان انڈیا کے درمیان جو جنگ تھی اس کے بعد، کہ پاکستان کا پرسپیکٹو جو ہے دنیا کو بتایا جائے۔ اور لاہور سے ہمیں زوم کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں اعجاز حیدر صاحب، ویل نون سیکیورٹی ایکسپرٹ، بہت زبردست لکھتے بھی ہیں ریجن اور اوورال جو جیو پالیٹکس ہے بڑی گہری ان کی نظر ہے۔ تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آغاز میں کرنا چاہوں گا خرم دستگیر صاحب سے۔ آلموسٹ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہم نے دیکھا کہ 4 روز آلموسٹ وہ جنگ ہی تھی اور اس کے بعد سیز فائر ہوئی۔ تھوڑا سا ریکیپ کریں گے کہ اس سارے 2 ماہ کے عرصے میں ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کچھ کھویا بھی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس آل؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ ہم نے جو پایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے سے کچھ لوگ کہتے ہیں 7 گنا، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 گنا، لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، جس کے پاس اس وقت مغربی دنیا کے جدید ترین ہتھیار تھے، پاکستان نے اس کو پسپا کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جی ہم تو آف کورس کہتے ہیں کہ ہماری بڑی فتح مبین ہوئی ہے، لیکن ماڈرن وارز میں فتح اور جو شکست ہے وہ کافی ایک شیکی کانسیپٹس ہیں، لیکن ہم نے ہندوستان کو پسپائی کرائی۔ اس سے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا پوری دنیا میں چرچا ہوا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے جس ڈیلیگیشن کا ذکر کیا، جس کا مجھے اعزاز تھا، وزیر اعظم نے مجھے نامزد کیا، اس میں یعنی اقوام متحدہ میں، واشنگٹن میں، لندن میں، برسلز میں، اسٹراسبرگ میں ہم جہاں گئے، 2 چیزوں کی پاکستان کو سراہا گیا۔ ایک تو پاکستان کی دانش اور دوسرا شفافیت، یعنی the words were wisdom and transparency۔ وزڈم سے مراد یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جو ہے بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، خاص طور پہ جب آخر دن ہندوستان نے براموس میزائل چلائے، اس کے جواب میں پاکستان نے پھر ایک بڑے سمجھیں کہ متوازن طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، تو اس کو پوری دنیا نے سراہا ہے۔ دوسرا پاکستان کا جو انفارمیشن دینے کا میکنزم تھا اس کو بھی سراہا گیا، کیونکہ اس کے اگینسٹ ہندوستان میں تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوقوفی کی حد تک ان کے میڈیا کا جو رول تھا، ان کی گورنمنٹ کا رول بھی تھا، وہ بہت ہی شیکی تھا۔ تو یہاں پاکستان نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنا نقطہ نظر، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی یونیورسل پریز ہوئی ہے۔ تو اب ہم پاکستان کی دفاعی صلاحیت، پاکستان کی دانش، پاکستان کی شفافیت، پوری دنیا نے اس کو اب تسلیم کر لیا ہے۔ اچھا اعجاز حیدر صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے، ابھی جیسے خرم دستگیر صاحب فرما رہے تھے، انڈین میڈیا نے بڑی بے وقوفی سے اس ساری صورتحال کو رپورٹ کیا، اور ایٹ لیسٹ پاکستانی میڈیا کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی کہ جو مین اسٹریم میڈیا تھا، آپ کو پتا ہے بہت عرصے سے دباؤ میں تھا، اور ایک دفعہ پھر اس کی جو اہمیت ہے وہ حکومت کو اور ریاستی اداروں کو اس کا احساس ہوا کہ سوشل میڈیا جو ہے آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بلیسنگ ان ڈسگائز تھی میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز جو تھی یہ حکومت کے لیے بھی تھی اور ہماری دفاعی فورسز کے لیے بھی تھی؟ شکریہ۔ دیکھیے، جو بھارتی میڈیا کا جو کردار تھا وہ تو ابھی کی صرف بات نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ان کا مین سٹریم جو میڈیا ہے وہ حکومت کی، جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے خاص طور پر، اس کے حوالے سے وہ حکومت کی لائن جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک انتہا پسند حکومت ہے، اس کی پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک مسکولر پالیسی جو ہے وہ بنانی ہے اور بنائی ہے، اور ہم پاکستان کو جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے وہ یہ بیسکلی ٹو سبجوگیٹ پاکستان، جو ایک توازن ہے خطے میں طاقت کا، اور پاکستان کو تنہا بھی کریں گے سفارتی طور پر،
اور پاکستان کو فوجی اعتبار سے بھی جو ہے وہ دھول چٹائیں گے. تو یہ پالیسی جو ہے ان کی 2016 سے پہلے بھی تھی، لیکن 2016 میں اس کا پہلے اظہار ہوا جو یہ سو کالڈ سرجیکل اسٹرائکس. تو میڈیا جو ہے اس لائن کو فالو کرتا ہے. اس دفعہ چونکہ وہ پاکستان کو دھول چٹاتے چٹاتے وہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو جو ہے وہ ان کے اپنے طیارے جو ہے وہ دھول چاٹ گئے. تو اس میں پھر ایک انہوں نے جو بیانیہ جو بنایا وہ اس حد تک جو ہے وہ ایسی سمت اختیار کر گیا کہ جو کہ کلاؤنش تھی. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جیسے کوئی جو ہے نا کوئی مذاق ہو رہا ہے. اور پاکستان میں لوگوں نے آپ کو پتہ ہی ہے میمز کے حوالے سے اس کا بہت مذاق بھی اڑایا. ہمارے میڈیا نے جو ہے وہ بہتر کارکردگی دکھائی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایک کادر نہیں ہے جو کہ دفاعی معاملات کو جو ہے وہ کی زیادہ سوچ سمجھ رکھتا ہو. تو اس لیے obviously وہ رلائے کرنا پڑتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا آ رہا ہے، یعنی جو ملٹری کی طرف سے کیا آ رہا ہے. صاحب ذرا میں یہاں پر انٹرپٹ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں خرم صاحب سے سوال کروں، کیونکہ میں نے آغاز میں ان سے پوچھا تھا کہ ویسے تو اوور آل اگر آپ ان 2 مہینوں میں دیکھیں انالیسز کریں ملیٹریلی ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کیونکہ ہم کو بھارتی میڈیا تو نہیں ہے، تھوڑا کریٹیکل کویشچنز بھی کرنے چاہیے. جو پاکستان انڈیا کی یہ جنگ تھی آئی تھنک اس کو پورا ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. 6 اور 7 کی درمیانی شب نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے جس طریقے سے پرفارم کیا اس کا پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہوا ہمارے بیسز ہٹ ہوئے، نور خان ایئر بیس دیکھ لیں، بلاری بیس دیکھ لیں، ہمارے کچھ لاسز ہوئے. ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس کو بھی کریٹیکلی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ون آف تو اب لڑائی نہیں ہے، فیوچر میں بھی ایسا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم وائل وی سیلیبریٹ کہ جو ہم نے ریزسٹ کیا ہے انڈیا کو، ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری اگر کہیں ویکنسز ہیں تو اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایز اے ہول اس کو کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ یہ بہت جو ہے وہ اچھا سوال ہے. دیکھیں کے ڈی نے ابھی یہ جو بات کی تھی اور وہ بہت بات جو ہے وہ پروفاؤنڈ ہے کہ جدید جو جنگ ہے اس کے اندر یہ فتح اور شکست کے جو معاملات ہیں یہ بہت مرکی ہوتے ہیں. اس کے اندر اس لڑائی اور آپ نے دیکھنا یہ کہ کس زاویے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب جو بھارت کا جو جوابی وار تھا، اور اگر آپ ان کے وہ جو سی ڈی ایس نے جو سنگاپور میں بات کی بلومبرگ کے انٹرویو میں بھی کہ ہم نے جو ہمارے نقصانات ہوئے، جو اس نے کہا ہمارے جو نقصانات ہوئے اس کے بعد پھر ہم نے ری ایویلیویٹ کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس کون سے پلیٹ فارمز اور ویپن سسٹمز ہیں جو کہ پاکستان کے دفاع کو عبور کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے براموس بھی استعمال کیا، جو ہے وہ اسکیل پی جی بھی استعمال کیا. ہماری جو گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز تھے وہ باوجود، کیونکہ براموس جو ہے وہ ایک ہائپرسونک جو ہے وہ سپرسونک جو ہے کروز میسائل ہے، تو اس کا جو لانچ پوائنٹ سے لے کے پوائنٹ آف امپیکٹ تک چونکہ ہماری ایک جو ہے وہ الانگیٹڈ جیوگرافی ہے، ہمارے پاس اتنی ڈیپتھ نہیں ہے، تو وہ سیکنڈز کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے گا. تو اس کو کروز میسائلز کو روکنا ویسے بھی بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اب اس کا توڑ کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے اس وقت جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً جو لوگ ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر پالیسی بناتے ہیں، جو پروکیورمنٹس انہوں نے کرنی ہے، وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس جو اپنی یہ جو کمزوری ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ آف سیٹ کرنا ہے، اور جو انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے اس کو کیسے آف سیٹ کرنا ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کریٹیکل نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو اگلی جنگ ہے نا وہ پچھلی جنگ کی طرح نہیں لڑی جائے گی. بھارت نے بھی جو اس دفعہ جو بھی 4 دن کا معاملہ ہوا اس سے اس نے بھی سبق سیکھے، اور ظاہر ہے وہ اگلی دفعہ جب وار کریں گے تو اس جو یہ 4 روزہ جو لڑائی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کریں گے. اور اسی لیے ہم کو جو ہے اس پہ ٹھیک ہے. اجاز عادل صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. خرم نصیر صاحب ابھی جیسے اجاز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگلی جنگ لڑیں گے، اس کا مطلب وہ ایک پلازیبلٹی کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ یہ ہوگا، اور کچھ آثار بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں. تو یہ جو انڈین گورنمنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ آپریشن سندور جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاسی بیان ہے یا یہ ان کا ایک ڈیفینس پوسچر ہے؟
جی دیکھیے، ہمیں تو ماہرین نے یہی بتایا ہے کہ اپنے دشمن کا جب آپ نے تخمینہ لگانا ہے تو آپ نے اس کی قابلیت پر لگانا ہے، اس کے بیانات پر نہیں لگانا. تو لہذا ان کی قابلیت موجود ہے، بیانات ان کے جو ہیں وہ مستقل جنگ بندی کے باوجود وہ جنگی جنون سے بھرے ہوئے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ کو نریندر مودی کا جملہ یاد ہو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. تو اس قسم کے جب آپ تھریٹننگ بیان دیں گے یا اس قسم کے لطیفے والے بیان بھی دیں گے کہ یہ تو ایک ٹریلر تھا، ابھی فلم چلنی ہے، تو پاکستان کو لہٰذا اس کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے. اور جب تک ہندوستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے سے باہر ہے اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک پوزیشن لے چکی ہے کہ اگر ہندوستان نے ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا تو اسے اقدام جنگ تصور کیا جائے گا، تو جو جنگ کی منطق ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے 6 مہینے بعد ہو، 6 سال بعد ہو، جب تک ہندوستان انڈس واٹرز ٹریٹی میں واپس نہیں آتا، جنگ کا بہت ایک چلیں تھوڑا یا کم لیکن ایک ریئلسٹک جو پاسبلٹی ہے ممکنات میں وہ موجود ہے. پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا ہے. اور جس طرح ابھی اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ جو میزائل آ کے جنہوں نے ہٹ کیا، کامران صاحب نے اس کا، پھر پاکستان کو ظاہر ہے اپنے گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز کو بیف اپ کرنا ہے. اسی کے لیے اس دفعہ جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں زیادہ جو ہے رقم رکھی گئی ہے تاکہ ہم اپنے گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز بیف اپ کریں، کیونکہ یہ تو اب واضح ہے کہ جو اگلی جنگ ہے وہ پچھلی جنگ کے اختتام کے بعد شروع ہوگی. ہندوستان کے چونکہ جہاز ناکام ہو گئے، ہندوستان کے جو یعنی اسرائیلی ڈرونز تھے وہ ناکام ہو گئے، تو لہذا جو چیز چلی ہے اس سے وہ آغاز کریں گے. تو ہمیں اس کے لیے اس کی تیاری کریں. چلیں یہاں پر ایک بریک لیں گے کیونکہ یہ زبردست بات کی. اعجاز صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگلی جو جنگ ہے وہ جو حالیہ جنگ ہے اس سے مختلف ہوگی. اور ایک اور جو اگزامپل اسرائیل اور ایران کے درمیان ہم نے دیکھا جس طریقے سے اسرائیل نے جو ٹیکٹکس امپلوائے کی، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ ہے تو انڈیا کہیں نہ کہیں وہ جو ٹیکٹکس ہیں ان فیوچر پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. وہ کیا ٹیکٹکس ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.